تاریخ کا بھی یہ ایک سیاہ باب تھا، اور آج ہمیں اس اسمبلی میں بھی دیکھنے کو ملا کہ جن لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت پہ مٹھائیاں بانٹی تھیں، آج وہ قراردادیں یہاں پہ پیش کر رہے تھے۔ یہاں سے ایک تنقید ہو رہی تھی کہ اپوزیشن اپنی تجاویز دی تھی، اس میں جو خامیاں تھیں اس کو نشاندہی کرتی، تو ہماری تو تیاری یہی تھی، لیکن اب کیا کریں کہ ان کو الطاف حسین کی محبت اتنی یاد آ رہی تھی کہ وہ بھولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ان کا رومانس ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا، لیکن ان کو وہ یاد نہیں آتا کہ جب وہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص گالی بکتا تھا تو پھر آپ ہی کے، اب تو وہ مرحوم رحمان بابا بھی نہیں رہے جو جا کے مصالحت کرائیں، چیزیں کرائیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اتنی ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ کسی دن ہیلو ہو جائے، آ جائے تو اب کون آئے گا ان کو بچانے کے لیے۔ جام شورو صاحب نے بات کی کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے 2016 مارچ کو 3 مارچ کو آ کے یہاں پہ جو الطاف حسین کے لیے، جو پارٹی کے لیے جو بات کی تھی، ہم بالکل اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ ہم آج بھی اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں کہ جو قتل و غارت گری تھی، وہ ساری چیزیں اس شہر کے اندر جب ایک وقت میں 20 لاشیں گرتی تھیں تو ہم نے اس کو اون کیا۔ ہماری جیسی جماعت صرف ایم کیو ایم پاکستان ہے جس نے، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے اس کراچی شہر کا نہ صرف امن بحال کیا، بلکہ ہر وہ شخص چاہے وہ کسی پارٹی کا سربراہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرے گا تو ہم اصولی سیاست کرتے ہوئے اس کو ڈس اون کرتے ہیں اور اپنے اس بیان پہ، اس بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ ہم غیر مناسب بات کی گئی کہ 300 ارب دیے، وہ 300 ارب روپے کہاں لندن جاتے تھے، تو بھائی ثابت کر لیتے نا، 1 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں اس شخص کے اوپر، اور جس طرح کی ریکارڈ توڑ ترقی انہوں نے کی تو وہ بھی تو ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ایک الزام لگتا رہا کہ جی وہ تو مشرف کے وقت میں ملے تھے۔ نہیں جی، مشرف کے وقت میں تو صرف سال بھر تھا، باقی تو صدر آصف علی زرداری صاحب تھے، انہی کے وقت کے اندر سارے فنڈز آئے اور وہیں سے جو ہے پھر یہ ساری کام جو ہے انہوں نے کرائے۔ لیکن کیونکہ ان کی ول تھی اور سچے اور ایماندار شخص تھا تو اس نے ڈیلیور کر کے دکھایا، اور آخری دفعہ اگر یہ شہر کراچی بنا تو وہ ہمارے ہاتھوں سے، اسی ایم کیو ایم سے، اسی ایم کیو ایم پاکستان کے میئر سید مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں سے بنا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جی آپ عوام کی پلسز کو سمجھتے ہیں، آپ بے شک عوام کی پلسز کو سمجھتے ہوں گے، ہم تو عوام کے درمیان ہی رہتے ہیں، ہم کسی دوسرے شہر سے تھوڑی آ رہے ہیں یہاں پہ۔ ہم لوگوں نے بھی سرکاری اسکولوں سے ہی پڑھا، ساری چیزیں ہوئیں، اس وقت تعلیم کا ایک معیار تھا، چیزیں تھیں، بے شک یہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہوں گے ساری چیزیں، لیکن جب وہ ٹی او آرز بنے اس پہ سب کا اتفاق تھا کہ ہاں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، لیکن سال بھر ہو گئے اس پہ، لیکن یہ طے ہوا تھا ان کو نوٹیفائڈ کریں گے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ابھی تک بے شک ان کی انٹینشنز اچھی ہوں گی، لیکن وہ ٹی او آر جو تھے بیوروکریسی کو ہٹ کر رہے تھے، اس وجہ سے وہاں سے اپروول ہی نہیں آ سکی، سال بھر ہونے کو آ گیا۔ کریم آباد کے اوپر انڈر پاس بن رہا ہے، اربوں روپے اس پہ لگ گئے، کس سے مشاورت کری؟ کسی کو بھی نہیں پتا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس انڈر پاس کی، آپ نے بغیر پلاننگ کے وہ انڈر پاس بھی کھود دیا، بعد میں پتہ چلا کہ بلکہ لائن ہے 2 ارب روپے ایڈیشنل اس کے اوپر لگ گئے، بالکل وہاں سے ٹریفک روانی کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ ایک صاحب کا جو اسپتال ہے ان کو جو ہے شاہی طریقے سے جانا ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ آتی تھی، انہوں نے اس کو کر دیا وہاں پہ، اور پھر یہ ہوگا کہ سینٹرل کو جو ہے وہاں پہ اتنا فنڈ دے دیا، فلانا کر دیا۔ کراچی کا سب سے بڑا جو جارج چورنگی سے لے کے خادم علی شاہ بخاری جو کے ایس بی سی وہ جو یونیورسٹی ہے وہاں تک انڈر پاس بنا دیا گیا، نہ وہاں پہ ٹریفک ہے نہ کچھ ہے، اور وہ بھی پیور بلاک سے بنا کے جس طرح کا گاڑی ہلتی جلتی جاتی ہے وہاں تک۔ نیا آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا اس کے اندر کیا، فلائی اوور بنایا جوہر کے اندر، اب فلائی اوور اترتے کے ساتھ ہی دوبارہ انڈر پاس کی اب کنسٹرکشن شروع ہو گئی وہاں پہ۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں آن بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے صرف پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ناکامی ہے بالکل بلدیاتی اداروں کی کہ بالکل غلاظت کے کچرا کنڈی کا نقشہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ چند ایک جگہوں کے اوپر اسپیکر صاحب جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مین روڈ پہ 1-2 جگہ نظر آتی ہے، لیکن آپ کی لنک روڈز ہو گئی، انٹرنل جو آپ کی گلیاں ہیں وہاں پہ بدبودار فضا ہے، غلاظت کے ڈھیر ہیں، کچرا کنڈیاں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں،
نہ پینے کا پانی گھر میں آتا ہے، نہ سیوریج کا پانی، گٹر کا پانی گھر سے باہر جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ توجہ دی جائے، اور نامکمل غیر معیاری جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اسپیکر صاحب ان کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے۔ کہاں ہے وہ لا اینڈ آرڈر؟ ہم تو روتے پیٹتے رہتے ہیں، ہم تو کہتے رہتے ہیں، ہر روز کبھی گولی سے تو کبھی ڈمپر سے یہاں پہ شہر قائد میں رہنے والے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی مخصوص اس میں نہیں کریں، ہر زبان کے بولنے والا ہے، چاہے وہ سندھی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، سبھی اس شہر میں رہتے ہیں۔ ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کو ایک اچھی چیز ہے کہ سب کو روزگار مہیا کر رہا ہے، سب یہاں پہ آئیں، روزگار کمائیں اور اس شہر کی ترقی کے لیے کام کریں۔